الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں تمامی حضرات. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك. ایک مرتبہ پورا مجمع ایک آواز میں درود شریف پڑھے، ایک آواز میں پڑھے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بعد حمد و درود لائق تعظیم و تکریم منبر نور پر جلوہ فرما معزز علماء اہل سنت، بالخصوص مفتی اعظم جبل پور علامہ امتیاز القادری صاحب قبلہ، دیگر علماء، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے، ہم اس مسلک کے لوگ ہیں کہ غالباً 10ویں ربیع الاول تھی، میرے گھر میں پہلے بیٹے کی ولادت ہوئی. ساتھ میں میرے پاس یہ بھی خبر آئی جب میں منبر پہ جا رہا تھا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. تو 5 سال پہلے کی بات ہے. جلسے والے لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ ابھی آدمی تقریر نہیں کر پائے گا. آدمی کو اپنی فکر ہوتی ہے، مگر واللہ اب ایسے اگر واللہ کہنے کے بعد جھوٹ بولنا کفر ہوتا ہے. اللہ گواہ ہے کہ جب میں نے تقریر شروع کی تو میرے امام کا وہ شعر بار بار مجھے اپنی طرف راغب کرتا تھا، کھینچتا تھا، توجہ کرواتا تھا. وہ امام نے کیا کہا تھا؟ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. تو آپ کو تو کوئی غم بھی نہیں ہے نا؟ کوئی غم ہے؟ کوئی غم ہے؟ ارے بتاؤ، اسے کوئی غم ہوگا جو حضور کی محفل میں بیٹھا ہے؟ ارے ہمارا سب سنیوں کا ایمان ہے حضور کی محفل میں بغیر حضور کی مرضی کے کوئی آ نہیں سکتا. یہ بھی ایمان ہے اور یہ بھی ایمان ہے کہ پھر حضور جب بھیجتے ہیں تو پھر خالی جھولیاں بھر کے بھیجتے ہیں. بلکہ میرے امام نے تو یہاں تک کہا ہے، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ہم حضور کا ذکر بعد میں کرتے ہیں، مدینے میں حضور ہمارا ذکر پہلے کر دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کے نہیں آ رہی؟ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر پر تمام علماء ہیں، میں سب کو جانتا نہیں. مفتی صاحب کا اسم میں نے نام اس وجہ سے لے دیا کہ یہ مجھ پہ شفقت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور محبت کا مطلب محبت ہوتا ہے. ورنہ میں کبھی ممبر پہ اس وجہ سے نام نہیں لیتا کہ کہیں کسی دوسرے کا دل نہ دکھ جائے. تو یہ سب لوگ ہیں، یہ تو بڑے لوگ ہیں، میں تو آپ کا بھی خادم ہوں. یہ مولانا صاحب ہمارے ناظم صاحب نے جو بھی انہوں نے تعریف کی ہے،
ان کی محبت ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پکتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پکتے ہیں، ہے نا بھائی؟ سمجھ آ رہی ہے آپ؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ نہیں آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ یہ محفل سرکار غوث اعظم ہے اور الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا میں جب تقریر کرتا ہوں تو زیادہ جب پبلک ہوتی ہے تو ڈر مجھے زیادہ لگتا ہے۔ اچھا ہنسنے کی بات نہیں، ڈر اس بات کا ہی اتنا پبلک، یہ تو میں روز دیکھتا ہوں، ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہیں میرا رب مجھ سے سوال نہ کر لے، اور وہ سوال کرے گا ضرور، وہ مجھ سے پوچھے گا ضرور کہ میرے بندے تیرے سامنے رات میں بیٹھتے تھے، کچھ خیر چاہتے تھے، کچھ نیک باتیں سننے آتے تھے، تو تو نے جب باتیں کی تو تیرے دل پہ خود پہ کتنا اثر تھا، تو نے، میں کبھی کبھی اللہ میرا گواہ بہت دیر تک سوچتا رہتا ہوں کہ یار میں اس قابل نہیں، جتنا بڑا منصب ہوتا ہے سوال بھی اتنا ہی بڑا ہوگا، تو اللہ نے یہ منصب دیا ہے، دعا فرمائے کہ آج کی اس محفل میں یہاں بیٹھنے کا حق کہہ کر حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا، ایسے کر تو نہیں سکتا مگر میرا رب کریم اور رحیم ہے، وہ چھوٹے عمل کو بڑا بنا دیتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ ویسے بھی ہم رحمت پر ہی تو زندہ ہیں، بخاری شریف میں آیا، اچھا ایک بات بتائیں میں آپ کو، اگر یہ ختم کر دیا جائے کہ اللہ رحیم نہیں ہے تو میں تو جہنمی ہوں، آپ کی بات نہیں کرتا، اگر رحمت امید ختم ہو جائے تو پھر ہم میں سے کوئی جنتی، امید ہے کہ ہمارا رب کریم ہے نا بھئی، ایک امید ہی تو ہے کہ فلائٹ اڑانے والے کو امید ہوتی ہے یہ لینڈ کرے گا، گاڑی سٹارٹ کرنے والے کو امید ہوتی ہے کہ یہ اپنی منزل پہ پہنچے گی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے ہمیں یہ امید ہے، اور یہ امید ہی دلانے کے لیے میں آیا ہوں کہ ہمیں یہ امید ہو جائے کہ ہم گنہگار بہت ہیں مگر ہمارا رب بڑا کریم ہے، وہ ضرور ہمیں معاف کرے۔ آرام سے کھڑے رہے، بہت کچھ ہے آج میرے پاس آپ کے لیے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ بول رہے ہیں، کچھ لوگ پیچھے والے اور آگے والے بول نہیں رہے۔ حضور کے ذکر پہ ہم نے اسے بھی بولتے ہوئے سنا ہے اور پڑھا ہے جس نے کبھی بولنا ہی نہیں سیکھا ہو۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے یا رسول اللہ، میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے میری بیوی نے بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ حضور میں بے اولاد تھا، میرے گھر میں اولاد کوئی نہیں تھی، میری بیوی روتی تھی، اسے چاچی، پھوپھی، خالہ کہنے والے تھے مگر کوئی ماں کہہ کے پکارنے والا نہیں تھا، اور ایک عورت کے دل کے تار تبھی بجتے ہیں، اس میں تبھی سر پیدا ہوتے ہیں جب کوئی اسے ماں کہتا ہے۔ یا رسول اللہ میری بیوی بڑی روتی تھی، یا اللہ مجھ پہ کرم کر دے، کوئی ایسا پیدا کر دے جو مجھے ماں کہہ سکے، میں بھی روتا تھا کہ مجھے بھی باپ کہنے والا آ جائے۔ اچھا آپ میں کتنے لوگ یہاں ایسے بیٹھے ہوں گے جسے اللہ نے اولاد دی ہے مگر انہوں نے کبھی منہ بھر کے شکر نہیں ادا کیا ہوگا؟ ہم شکر بھی ادا کرتے تو ہم سے ادا ہی کرنا نہیں آتا، کوئی پوچھے کیا حال ہے، بس ٹھیک ہے چل رہا، اللہ کا شکر ہے، اور یار میرا دل چاہتا ہے اس آدمی کو میں ابھی اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں، تیرا کام ایسا ہے یار، تو جانتا ہے اللہ کو، ایسے منہ بنا کے کہتا ہے اللہ کا بس شکر ہے یار، ایسے کبھی زندگی میں ایسے نہ کہنا، یہ بڑی بے ادبی ہے، بڑی بدتمیزی ہے اس طرح سے بات کرنا۔ یار اس کا شکر کبھی ہم نے ادا کیا کہ اللہ نے بغیر مانگے ہمیں اولاد عطا کی، لوگوں کے پیر ٹوٹ گئے، چلتے چلتے عورتوں کے جوتیاں گھس گئی، ڈاکٹروں کے پاس جاتے جاتے جنے کہاں کہاں دعائیں مانگی، کس کس مقدس مقام پہ گئے، پیرے اور عورتوں کی کڈنیاں خراب ہو گئی دوا کھاتے کھاتے، کتنی عورتیں ایسی ہیں جو ذہنی مریضہ ہو گئی کہ انہیں لوگوں نے بانج کہنا شروع کر دیا، مگر آج میری بہنیں سن رہی ہیں تو وہ بھی اور میرے بھائی سن رہے ہیں، آپ بھی، اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، اس پر شکر ادا کرو۔ جب کسی نعمت پہ شکر نہیں ادا کیا جاتا نا تو وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ اب اولاد کیسے چھنے گی؟ اولاد نافرمان ہو جائے گی اگر شکر ادا نہیں کرو گے، اور صوفیہ کہتے ہیں کہ جب کوئی اپنی اولاد پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے وہ نعمت بڑھاتا ہے، تو اولاد کیسے بڑھتی ہے؟ پھر اللہ اولاد کو فرما بردار بنا دیتا ہے اور وہ کہتا ہے میرا بندہ شکر
شکر ادا کر رہا ہے، میں اس کی اولاد کو نیک بنا رہا ہوں۔ نیکی کی بات یہ کہ معافی اپنے اولاد پر شکر ادا کریں، بلکہ نعمتیں گنا کریں۔ ہسپتالوں میں جائیں، جبل پور کے کچھ لوگ جو ہے نا وینٹیلیٹر پہ رکھیں، کچھ لوگوں کے منہ پہ آکسیجن لگا ہے، تو پھر اللہ سے کہیں اللہ تیرا شکر ہے میں وینٹیلیٹر پہ نہیں ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے میں دوائیاں نہیں کھا رہا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں جو ہے مجھے بلڈ پریشر نہیں ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے کوئی موذی بیماری نہیں ہے۔ کبھی کبھی اللہ کی نعمتیں گنا بھی تو کرو، سوچو کتنی نعمتیں دی ہیں۔ حافظ شیرازی شیخ سعدی کہتے ہیں ایک مرتبہ میں گزر کے جا رہا تھا، پیروں میں جوتے نہیں تھے، کہتے ہیں چھالے پڑ گئے، اور جب چھالے پڑے تو میرے چھالے پھوٹ گئے، اس میں زخم ہو گئے، میں نے رونا شروع کیا، مولا اتنا تو دے دے جو جوتے خرید لوں، چلا نہیں جاتا مالک۔ کہتے ہیں ابھی ایک ایسے کہہ ہی رہا تھا کہ ایک گلی سے میں ٹرن لیتا ہوں تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، میں نے دیکھا کہ مجھ پہ تو پیر تھے مگر ایک ایسا اللہ کا بندہ تھا جو پیروں سے معذور تھا، اس کے پیر ہی نہیں تھے۔ میں نے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے میرے رب، میں تیرا ناشکرہ بندہ بن گیا، تو نے مجھے کم سے کم پیر تو دیے ہیں۔ کبھی سوچو اور سوچ کے شکر ادا کرو کہ تم نے کوئی اپلیکیشن نہیں لگائی مگر اللہ نے تمہیں 18,000 مخلوقات سے افضل انسان بنایا، پھر اس کے بعد مسلمان بنایا، پھر کرم کیا اپنے حبیب کی امت میں پیدا کر دیا۔ شکر ادا کیا کرو۔ وہ صحابی کہتے ہیں حضور میری بیوی نے بڑا شکر ادا کیا، بچہ ہو گیا، اور بہت خوشیاں ہوئی ہمارے یہاں، بچہ جب بڑا ہوا ہم بڑے خوش تھے، مگر جب بچہ بڑا ہوا تو خوشی غم میں تبدیل ہو گئی۔ بچہ ہمارا معذور ہے، بولتا نہیں ہے، کاں کی کیوں کرتا ہے، گونگا ہے، اور رو کے بولا حضور میری بیوی نے کہا ایک بار، بس ایک بار ماں کہہ دے، اس کے بعد چاہے کبھی بولے نہ بولے، حضور سے کہہ دینا۔ جب وہ رویا نا، زور سے رویا، منہ پہ ہاتھ رکھ لوں، رو کے کہتا ہے میرے آقا ایک مرتبہ کرم کیجیے۔ میرا امام کہتا ہے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ فرماتے روتا کیوں ہے؟ بچے کو لے گیا، بچہ آ گیا، حضور نے بچے کو دیکھ کے کیا تم بولتے نہیں ہو؟ بچہ زور سے رویا، چیخ نکلی اس کی، فرمایا تو ابھی تک تو نہیں بولا تھا مگر تجھے ابھی بولنا ہوگا، بتا میں کون ہوں؟ تو جو اپنے باپ کو دیکھ کے نہ بولا وہ رسول پاک کو دیکھ کے بولا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول حضرات یہ کیسر بھائی بہت اچھا پڑھ رہے تھے کلام، میں نے بھی کچھ شعر ہی پڑھنے ہیں، اگر اجازت ہے آپ تو پڑھ دوں 2-3 شعر؟ ارے نہیں آپ لوگوں سے تو میں گزارش کر سکتا ہوں، 2-3 شعر پڑھتا ہوں۔ یہ بہت بڑے آدمی کا اشعار ہے، سائم چشتی صاحب کا اشعار ہے، پڑھتا ہوں، آپ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں ایک مرتبہ پیش کی، یا رسول اللہ، دل لگا کے بولے۔ اچھا شاعر وہ ہوتا ہے جو سنانا بھی جانتا ہو اور سننا بھی جانتا ہو۔ شعر چلیے ذرا دل لگا کے بولے سبحان اللہ۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔
ختم امت کی تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا. اور یہ شعر خاتون جزاک اللہ ایک شعر سنی گیا اے بھائی کہاں جا رہا ہے نہیں یہ انتظام بگاڑنے والا انتظامیہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ بگاڑنے والا. شعر سنیے اللہ کے رسول جب معراج پہ گئے کہاں تو حضور جنت میں گئے تو جنت کی جو سپرٹینڈنٹ ہوئی تھی نا سب سے ویل ایجوکیٹڈ تھی سب سے خوبصورت سب سے سمارٹ جو تھی نا سب کی جو کوئن تھی رانی تھی سب حوروں کی وہ کہنے لگی حضور میں تمام حوروں میں سب سے زیادہ اللہ نے مجھے خوبصورت بنایا اور میں حوروں کی سردارہ ہوں مجھے تو ایسا لگتا ہے میرا نکاح آپ سے ہوگا. حضور نے فرمایا تیرا نکاح مجھ سے نہیں ہوگا تیرا نکاح تو میرے بلال سے ہوگا. کس سے ہوگا کس سے ہوگا بلال سے ہوگا. کہنے لگی وہ کالا کلوٹا بلال پر میں حضور ہاں وہی کالا کلوٹا بلال. قیامت کے دن اللہ اس کی کالک اتارے گا اور اس کی کالک سے حوروں کے چہروں پر دل لگائے گا تو ان کا حسن اور زیادہ بڑھ جائے گا. غرور حوروں کا توڑ ڈالا غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا کالے رنگ غلام تیرا بلال آیا کمال آیا. اور آخری شعر ناظر صاحب آخری شعر سن لیجئے حضرت عمر کے حوالے سے. عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان تھے جیسے رو اس راجن سے لرزاں عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا. اور بس مکہ پڑھ دیتا ہوں کیونکہ مکہ ہی بیچارے شہر کا ہوتا ہے لے دے کے کلام میں تو وہ پڑھ دینا چاہیے. آپ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. نبی تو صاحب سبھی ہے اعلیٰ نبی تو صاحب سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے جن کے عظیم و والا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا. دیکھئے یہ بار بار اشارہ کر رہے ہیں یہ فیصل جبل پوری صاحب کہ یہ ایک دو شعر اس کلام کو پڑھ دیجئے تو میں آپ کی بات نہیں مانتا. ایک شعر پڑھ دیتا ہوں ان کی. میرا حسین باغن وہ وقت کا پھول ہے میرا حسین باغن وہ وقت کا پھول ہے مولا علی کی جان ہے خون بطول ہے مولا علی کی جان ہے خون بطول ہے اور گزرا جہاں جہاں سی نواسا رسول کا گزرا جہاں جہاں سی نواسا رسول کا
جیگوار میں گھومتا ہے، کوئی مرسڈیز میں گھومتا ہے، اور کوئی بیچارہ بلٹ خرید لیتا ہے تو اس کی ربڑ کٹواتا ہے پیچھے سے، اچھی خاصی انسانوں والی سواری، پھر اسے ریس دے کے محلے میں اپنی بیچارگی پہ لوگوں کو کہتا ہے کوئی تو دیکھ لو یار میں نے بلٹ خریدی ہے، کوئی دیکھ لو، بندہ ننگا پن کرتا ہے۔ یاد رکھے اس بات، کتنے نوجوانوں کے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے، اپائج ہو گئے، میں کہتا ہوں ہاتھ جوڑ رہے ہو یار۔ میں ایک جگہ گیا نا دیکھنے تو ایک لڑکے کی ماں رو رہی تھی، میں نے کہا کیا ہوا تمہارے بچے کو؟ رو کے بولی سید صاحب اس سے تو ہوش آئے گا تو پتہ چلے گا، اس کی موٹر سائیکل کی شوق نے اسے ہمیشہ کے لیے اپائج کر دیا، اس کی ایک ٹانگ۔ یہ تیز گھوڑا، حضور نے فرمایا گھوڑا جب تم چلاؤ تو ہلکا چلتا ہے، جب راستہ آ جائے نا کوئی ایسا جہاں بھیڑ ہو بستی تو فرماتے اور ہلکا کرو، نہ تم گھوڑے پہ ظلم کرو اور نہ وہ تمہارے ساتھ ہوئی ایسی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا یہ آوازیں لے کے تیز چلانا، موٹر سائیکلوں کو تیز چلانا اور اس میں وہ ربڑ کڑوا کی آواز پیدا کرنا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے ابوبکر صدیق سے پوچھا آپ دن میں چلتے ہیں تو جوتے پہن کے چلتے ہیں، رات میں آپ ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں؟ تو وہ بولے اس وجہ سے چلتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کی نیند نہ خراب ہو۔ دنیا میں سواری بہت آئی، سوار بھی بہت آئے، مگر دنیا نے آج تک نہ ایسی کوئی سواری دیکھی اور نہ ایسا کوئی سوار دیکھا۔ دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اپنی بات شروع کرتا ہوں، بڑی خاص مجھے گفتگو کرنی ہے، معاف کیجیے گا 5-10 منٹ لے لیے تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اپنی بات شروع کرتا ہوں، دیکھیے بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، گوشت کھانا آپ سے اچھا سے کوئی نہیں سمجھا۔ مسلمانوں کے محلے میں کچھ ملے نہ ملے 10 طریقے کی ویرائٹی کا گوشت ملتا ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ بھنے ہوئے کباب ہیں اور یہ ویسے بغیر بھنے کباب ہیں، یہ کفتے ہیں اور یہ قیمہ ہے۔ گوشت کو جتنا آپ نے سمجھا اتنا کسی نے نہیں سمجھا۔ میں گوشت کے خلاف تقریر کر رہا تھا تو ایک مولانا صاحب بولے گوشت تو سید الطعام ہے، زور سے بول گئے وہاں سے۔ مجھے لگا، میں نے کہا میری تقریر صحیح ہو رہی ہے، چونکہ کسی پہ اثر ہو گیا نا تو صحیح ہو رہی ہے، چونکہ یہ اتنا گوشت خور ہوگا کہ اس نے کہیں چھوڑا نہیں ہوگا، اس کی غذا پہ بات آئی ہے تو اسے تکلیف ہو گئی۔ آپ یاد رکھیں گوشت کھانا کیا ہے؟ کیا ہے؟ سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے، جائز نہیں ہے بلکہ ثواب ہے۔ گوشت کھانا سنت ہے، زیادہ نہیں کھانا چاہیے، زیادہ کھانے سے دل سخت ہوتا ہے۔ ویسے گوشت سید الطعام ہے، مگر جو کہہ رہا ہوں اور دھیان سے سنیں، گوشت کھانا، حلوہ کھانا، شہد پینا، دیکھیے آپ بول دیں میں آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا، چونکہ بہت ایسے شاعر ہوتے ہیں، مولانا بھی ہوتے ہیں جو پبلک کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں کون کون نہیں سنے گا، اب پبلک تو اوپر دیکھ کے کہتی ہے کہ اوپر بیٹھنے والا تھوڑی دھوکے باز ہوگا، وہ ہاتھ اٹھا دیتی ہے۔ اس پبلک کو کہیں باہر جا کے دھوکہ دے کے دکھاؤ تو ہم مانیں گے تم اچھے دھوکے باز ہو۔ ممبر پہ کیا ڈرامہ کرتے ہو کہ میاں کون، یہ میں نے دیکھا ہے بہت لوگوں کو، یہ اللہ کے رسول کا ممبر ہے، اس کا لحاظ رکھا جائے۔ ایک پاکستان میں مولانا بے وقوف تھا، تقریر کرتے کرتے بولا کون کون حضور سے عشق نہیں کرتا ہے، یہ جگانے کے لیے اس نے ترکیب نکالی۔ بدتمیز اتنا تھا، ایک نوجوان لڑکا تھا دیہاتی، اس نے ہاتھ اٹھا دیا، اس کے سمجھ نہیں آئی بات، وہ تو سوچا یہ کوئی جھوٹ تو نہیں بولے گا، یہ یہی پوچھ رہا ہوگا محبت کون کون کرتا ہے۔ اس نے اس کی اس پہیلی کو سمجھا نہیں تو اس نے ہاتھ اٹھا دیا، سب نے اس کی مذاق اڑائی، تو نہیں کرتا ہے؟ کرتا تو ہوں۔ اچھا وہ سب لوگ اپنے گھر چلے گئے، وہ بھی اپنے گھر چلا گیا، اسے رات کو نیند نہیں آئی، کہنے لگا جا دھوکے سے اٹھا مگر ہاتھ تو اٹھانا۔ صبح کو گیا اور فجر کے وقت اس نے چارہ والی مشین چلائی بہت زور سے، مدینے کی طرف منہ کر کے بولا یا رسول اللہ چاہے دھوکے سے اٹھا میرا ہاتھ اٹھ تو گیا، یہ اب میرے جسم پہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اپنا ہاتھ اس نے اس مشین میں رکھ دیا اور اس کے ہاتھ کے جب ٹکڑے ہوتے تھے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو رہے تھے، جب خون گرتا تھا تو مدینے کی طرف منہ کر کے کہتا تھا یا رسول اللہ دھوکے سے غلطی ہوئی تھی، مجھے معاف کر دیجئے۔ میں کہتا ہوں یار شرم آنی چاہیے اس مولوی کو جس نے یہ کیا، اس نے تو اپنے عشق ادا کر دیا۔ میں آپ سے صاف صاف پوچھ رہا ہوں، آپ صاف صاف بتائیں
گوشت کھانا سنت ہے، میٹھا کھانا سنت ہے، آپ بتائیں حلوہ کھانا سنت ہے، خوشبو لگانا سنت ہے، خوشبو لگانا سنت ہے، گوشت کھانا سنت ہے، میٹھا کھانا سنت ہے، تو پھر مسلمانوں کو معاف کرنا بھی تو سنت ہے۔ وہابی، دیوبندی، اہل حدیث یا جتنے بھی فرقہ باطلہ ہیں جن کی نشاندہی میرے امام نے کی ہے، ایسے کسی بھی فرقے سے ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہے، مگر سنیوں میں آپس میں ان سے اگر اتحاد ہوگا، اگر ہماری یہ موت ہو جائے گی تو سنیوں کا انتشار بھی موت سے کم نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں ہم قبیلوں کے نام پہ بٹ گئے، ہم پیروں کے نام پہ بٹ گئے، ہم مشرب کے نام پہ بٹ گئے۔ آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا معاف کرنا سنت نہیں ہے؟ نفرتیں پالنی اور نفرتیں پال کے خود برباد ہو گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ نفرت پالتے ہیں تو اس کا اثر دوسرے پہ پڑتا ہے؟ آپ یاد رکھیں، نفرت جب آدمی پالتا ہے تو پہلے اس پہ اثر پڑتا ہے۔ نفرت، جو انسان نفرت کرتا ہے ڈائبٹیز کا مریض ہو جاتا ہے، حکیم کہتے ہیں۔ جو نفرت کرتا ہے پیٹ کا مریض ہو جاتا ہے۔ نفرت جو کرتا ہے اس کے دماغ میں ٹینشن رہتی ہے، وہ کبھی فری نہیں ہو پاتا۔ نفرت کا مطلب کیا ہے؟ نفرت جب انسان شروع کرتا ہے تو اس کے اندر دو بنیادی کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلی کمی یہ کہ نفرت کرنے والا حسد کرنے لگتا ہے، اور حسد ایسے کھا جاتا ہے نیکیوں کو جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد ہی رہ سکتا ہے یا ایمان رہ سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا دونوں چیز ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، اور مومن حاسد نہیں ہوتا۔ دوسری چیز صوفیاء نے لکھا کہ حسد جو ہے نا وہ شرک کی قسموں میں سے قسم ہے۔ یہ حسد یہ ہے کسی کی نعمت کی زوال کی تمنا کرنا، اس کی نعمت ختم ہو جائے۔ اچھا، دوسری چیز پیدا ہوتی ہے نفرت کرنے والے کے اندر، نفرت کے غیبت، وہ جس سے نفرت کرتا ہے اس کی برائی کرتا ہے۔ اچھا، برائی کسے کہتے ہیں؟ کسی کو یہ کہہ دینا وہ بد اخلاق ہے، یہ غیبت ہے۔ اس کے پیچھے کسی کو یہ کہہ دینا وہ لنگڑا ہے، اس کی آنکھیں بھیگی ہے، یہ غیبت ہے۔ اور غیبت زنا کرنے سے زیادہ بدتر ہے۔ غیبت کے بعد پھر کیا شروع ہوتا ہے؟ غیبت کے بعد شروع ہوتا ہے جھگڑا، آمنے سامنے۔ اے بھائی خاموش، آمنے سامنے کیا آتے ہیں؟ جب جھگڑا ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے۔ ایک آدمی کا میرے پاس ٹیلی فون آیا، کہنے لگا سید صاحب میں فلاں بول رہا ہوں۔ میں نے کہا کون؟ کہنے لگا وہی جس نے قتل کیا تھا۔ میں نے کہا او ہو، تم نے کیوں قتل کر دیا؟ کہنے لگے میری بہن کو گالی دی تھی تو میں نے قتل کر دیا، مگر آج میں بہت پچھتاتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میری بیوی آتی ہے اور جیل کے باہر بچوں کو لے کے آتی ہے، جی چاہتا ہے بچوں کو پیار کروں، مگر بچے روتے ہوئے باہر چلے جاتے ہیں، اور بیوی بھی نہ جانے مجھ پہ کون سی ایسی نظر ڈال کے چلی جاتی ہے کہ میرا سکون خراب ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری بہنیں آتی ہیں، مجھے بڑی تکلیف ہے، ایک چھوٹے سے ایک بیرک میں رہتا ہوں، اس میں کتنے گندے گھٹیا قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ میں نے کہا تم نے مارا کیوں تھا؟ کہنے لگا میری بہن کو گالی دی تھی، میری غیرت جاگ گئی۔ میں نے کہا اس وقت تمہاری غیرت جاگ گئی تھی، اب تمہاری بہن جو گندی جیل میں تم سے ملنے آتی ہے اس پہ کتنے گندے لوگوں کی نظریں پڑتی، اب تمہاری غیرت نہیں جاگتی؟ تم نے تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیا ہوتا کہ تمہاری بیوی اس برے گھر میں آتی ہے اور تمہیں دیکھ کے چلی جاتی ہے اور وہ پرستی ہے تمہارے لیے، تمہارے قرب کے لیے تم نے سوچ لیا ہوتا۔ اگر تم نے تھوڑا سا غور کر لیا ہوتا۔ انسان سمجھتا ہے میں نفرت کرتا ہوں دوسرے کو برباد کر رہا ہوں، نہیں، وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوتا ہے، بلکہ نفرت اتنا بڑا بوجھ ہے جو اپنے اوپر نفرت کا بوجھ ڈال لیتا ہے، اسے کبھی سکون نہیں ملتا۔ منیر نیازی نے کہا تھا میں خود ہوں اپنے آپ کے پیچھے پڑا ہوا، میرا شمار بھی تو میرے دشمنوں میں ہے، غیر سے نفرت جو پالی خرچ خود پر ہو گئی، جتنے ہم تھے ہم نے خود کو اس سے آدھا کر لیا۔ ہم تو ان اماموں کے اور ولیوں کے ماننے والے تھے جنہوں نے ہمیں محبت سکھائی، اور خدا کی قسم کائنات میں کوئی آدمی کتنی بھی نمازیں پڑھ لے مگر جب تک وہ اللہ کے بندوں سے محبت نہیں کرے گا اس کے دل میں سکون نہیں آ سکتا۔ محبت پیدا کیجئے، محبت والے نبی کے امتی ہیں۔ آئیے اور آج یہ میری تقریر ذرا دھیان سے سنیے، یہ جو میں آپ کے لیے کرنے والا ہوں۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ میاں پڑھے لکھے لوگ ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں،
ان کے دلوں میں گنجائش نہیں. میں خدا کی قسم اسے ہی مانتا ہوں پڑھا لکھا جس کے اوپر اس کی پڑھائی کا اثر ہو. کیا کہنے، بے شک. جو خود اپنے اوپر اثر نہ کر پایا وہ زمانے میں تبدیلی کیا لائے گا؟ آج آپ دیکھیں کوئی کسی پیر کا مرید ہے، کوئی کسی پیر کا مرید ہے، پیر اپنے مریدوں سے کہہ رہا ہے تم فلاں کے مریدوں سے نہ بولنا. شریعت یہ کہتی ہے علماء بیٹھے مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے تو جھوٹ بول کے ایک کرا دو، اور یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں کے مرید سے نہ بولو، تو اس پیر کا ہونے والا کیا ہے؟ اور پھر آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ مجھے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سے جب کوئی پوچھتا ہے کس کی مرید تو پٹ سے نام لے دیتے ہو، اس کا مرید. خدا کی قسم پوری دنیا میں ایک پیر ہے، کوئی پیر بھی نہیں ہے، ایک ہی پیر ہے پوری دنیا میں، اور اس پیر کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے. اب جو پیر ہے اس کا، جو مرید ہے اس کا مرید ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری چڑیاں ہیں تیرا دانا پانی، تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غو، جو کرنو سیر میں عارف نہ پائے وہ تیری پہلی ہی منزل ہے یا غو. مطلب یہ ہے کہ جو کرایہ دار ہیں ان کے نام لیتے ہو، کبھی اس مالک کا نام نہیں لیتے، مرشد کا، جسے اللہ نے بڑا پیر کا لقب دیا ہے، جو سب کا پیروں کا پیر ہے. یاد رکھے اگر آج بھی ہم ایک ہو سکتے ہیں تو نام غوث اعظم پہ ہو سکتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بادار مدینہ کانفرنس، یا غوث اعظم. پیر وہ اکیلا ہے، سب اس کے مرید ہیں. اور یہ پیر جھوٹ بولتے ہیں، خود پہلے کہتے ہیں میں نے تمہارا ہاتھ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ میں دیا، اور بعد میں کیا کہتے ہیں یہ میرا مرید ہے. زندہ جھوٹ نہیں ہے یہ؟ ارے یہ زندہ جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے یار جو سچ بولتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے. ایک زمانے میں ایک سچا پیر گزرا ہے کچھ دنوں پہلے، اس نے کہا تھا جو میری معرفت غوث اعظم کے مرید ہوئے ہیں اس سچے پیر کا نام اختر رضا کاظہری ہے. دنیا نے جنازے میں جا کے بتایا تھا کہ جب عبد القادر کے غلام کی یہ شان ہے تو بغداد کے غوث اعظم کی شان کا حال. ایک بات یاد رکھو، نفرت مت کرنا. جو تم جس کے ذریعے مرید ہوئے اس سے پیار کرو، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اس کے بن جاؤ، مگر اصل مانو. یاد رکھو تم کسی پیر کے مرید بعد میں ہو، میرے نبی کی امتی پہلے ہو. تو جھگڑے ختم کرو. میں نے تو دیکھا ہے پڑھے لکھے لوگ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، ان کی محفلوں میں غیبتوں کے وہ عجیب عجیب مزے آ رہے ہوتے ہیں. اگر ذرا سی کسی کی تعریف کر دو تو شیطان سے اتنی قریب بیعت لی ہوتی ہے کہ وہ اسے بالکل قبول ہی نہیں کریں گے، پسند ہی نہیں کریں گے، بالکل ایک دم منفی بات شروع کر دیں گے. میں کہتا ہوں یار مثبت ذہن رکھو. جو منفی سوچ رکھتا ہے نا اسے اپنی ذات میں جو ہے بیکار ہو جاتی ہے، اس کی ذات کھوکھلی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. ہم یا آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میں کہ دیکھو اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلے. ایک سید صاحب کو میں نے دیکھا، ان سے کوئی بات ہو گئی کسی کی، سیدوں کے تو ایسے ہاتھ چومتے ہیں لوگ بچپن سے کہ بیچارے وہ، میں تو کہہ سکتا ہوں نا بڑے عظیم ہوتے ہیں. سادہ دیکھ رہا ہوں بڑی عظمت ہے ان کی. اللہ بناتا ہے سید تو بنتا ہے، اللہ کی مشیت اللہ کے ہاتھ میں ہے سید بنانا. مگر سیدوں کو ایسے لوگ ہاتھ چومتے ہیں کہ بیچارے اتنے مغرور ہو جاتے ہیں، پھر کوئی ان کا ہاتھ نہ چومے تو کہتے ہیں منافق لگتا ہے یہ آدمی. بیچارے بچپن سے بالکل بیکار ہو جاتے ہیں، کچھ سوچنے کے قابل نہیں رہتے، کچھ سمجھنے کے قابل نہیں رہتے. ہاتھ چوم چوم کے لوگ انہیں پہلے ہی مرشد بنا دیتے ہیں. اب وہ سوچتے نہیں مجھے کچھ کرنا ہے، بولے یار بڑے بڑے لوگ میرے ہاتھ چوم رہے. یہ خانقاہوں کے سجادوں کے صاحبزاد گان، ان کی بھی حالت کچھ دیگر نہیں ہے. ان کے بھی حالات یہ ہیں کہ ان کے بھی کوئی ہاتھ نہ چومے تو ان کے نفس کو اطمینان ہی نہیں ہوتا. یہ بتاؤ کوئی میرا ہاتھ چوم کے مجھے دے کیا دے گا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر میرا جنازہ
जनाजा निकलता हो, आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा जनाजा निकल रहा हो और लोग मेरे मुंह पे थूक रहे हो, लोग मेरे मुंह पे जूते मार मार के जाते हो, पब्लिक मेरे ऊपर जो है वो जो गंदगी डाल रही हो, मगर मेरा रब ने मुझे माफ कर दिया हो, तो बोलो कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है? अगर मेरा परवरदिगार ये कह रहा हो, मेरे बंदे मैं तुझसे राजी हूं, मरने के बाद अगर मेरी आंखें खुल गई हो, मरने के बाद अगर मुझे पता चल गया हो मेरा रब राजी है, तो फिर वो करके भी क्या कर लेंगे मेरा, मुझे बताओ। और अगर जिससे अल्लाह ही राजी ना हुआ हो, उससे चाहे पूरी दुनिया हाथ चूम ले, तो उससे क्या हो जाएगा? एक बात हमेशा याद रखो, बस मुसलमान का एक ही मकसद होता है, किसी भी तरीके से रब राजी हो जाए। याद रखो, ये उम्र चाहे छोटी हो या बड़ी हो, मगर हर इबादत अल्लाह के लिए है। बेशक बेशक बेशक, हर इबादत, क्योंकि माबूद अल्लाह है, किसी के साथ माबूद नहीं हो सकती, और अल्लाह को राजी करना हमारा मकसद है। अल्लाह को राजी करना हमारा मकसद है। अगर इंसान की नीयत बदल जाए तो नमाज की नोयत बदल जाए। नियत है सब कुछ। बात बड़ी आम कर रहा हूँ और बड़े आराम से कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ, मैंने एक सैयद साहब को देखा, उनके किसी से कोई मसला हो गया तो कहने लगे, तू मुझे जानता नहीं, मैं सैयद हूँ, तुझे जन्नत में नहीं जाने दूंगा। तो मैंने उनके पैर पकड़ के कहा, यार सैयद तो मैं भी हूँ, मगर एक बात का सवाल का जवाब दो। तुम ये कह रहे हो जन्नत में नहीं जाने दूंगा, तुम्हारे बुजुर्गों ने कहा जब तक हुजूर कहेंगे उम्मती जन्नत में नहीं जाएगा तब तक हम जन्नत में नहीं जाएंगे। अब मुझे बताओ, तुम्हारे अब्बा की माने या तुम्हारी माने? बताओ, तुम्हारे अब्बा की जो है वो हम तुम्हारे अब्बा की इताअत करें या तुम्हारी करें? बाप का इल्म न बेटे को अगर अजवर हो, फिर पिसर काबिले मीरा से पितर क्यों कर हो? यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, आज नफरतों के सहारे चल रहे हम लोग और बात बड़ी बड़ी करते हैं। मियां लोग माइकों पे ढोंग करते हैं, हाथ उठा के कहते हैं या अल्लाह हमें इत्तेहाद पैदा कर दे, और सगे भाई से बात नहीं करते। मियां लोग ढोंग करते, अपने भाइयों से बात नहीं करते, अपने रिश्तेदारों से उनके रिश्ते खत्म है। मैं कहता हूं, मेरे नबी ने फरमाया, तुम में बेहतर शख्स वो है जिसकी अखलाक बेहतर हो। मियां जिसके मुरीद ज्यादा हो वो बेहतर नहीं है, जिसके नाम पे मियां लोग पैसे ज्यादा खर्च करते हो वो बेहतर नहीं है। चाहे एक घर के एक कोने में रहता हो मगर लोग उसके अखलाक से मुतासिर हो, वो बेहतर है। और मियां आओ, अखलाक के मामले में तो मैं आपको बताता हूं। मियां आइए, मैं उस दरबार में लेके चलता हूं। इमाम गजाली कहते हैं, अब मैं जिक्र किसका करने वाला हूं? जिक्र देखिए आप, अब मैं जिक्र करने वाला हूं। इमाम गजाली कहते हैं कि एक गुलाम अपने कमरे में अंदर है और उसका आका बाहर है। अच्छा, वो गुलाम कैसा? पैसों पे खरीदा हुआ गुलाम है, ऐसा गुलाम नहीं जैसे मैं और आप गुलाम है। अच्छा, वो गुलाम किसका है? वो आका कौन है? उस आका का नाम है मौला कायनात, मौला अली। गुलाम उनका अंदर लेटा है और उन्हें कोई काम पेश है। आवाज दी, फला यहां, वो नहीं आया। फिर दूसरी बार आवाज दी, फला यहां, वो नहीं आया। तीसरी बार आवाज दी, फला यहां, नहीं आया। अच्छा, ज़ाब्ता भी यही है, 3 बार आवाज दीजिए, किसी की जान ना ले लीजिए। सुन्नत रसूल ये है, घर जाइए किसी के तो 3 बार सलाम कीजिए। मतलब ये है, एक अंग्रेज कहता है मैं इसी वजह से मुसलमान हो गया कि मेरा मिजाज हर वक्त लोगों से मिलने का नहीं था, तो मुझे कोई मजहब समझ ही नहीं पाया। मैंने देखा कि इस्लाम में एक हदीस मिली ऐसी कि जिसने ये कहा कि अगर कोई ना मिलना चाहे तो वापस आ जाओ। तो फिर मैं मुसलमान इस वजह से हो रहा हूं कि जितना इंसानियत को आमना का बेटा जानता है और कोई दुनिया में नहीं जानता। आप समझ रहे ना? अब अगर किसी को आप टेलीफोन करें तो 3 बार ही टेलीफोन करें। ये नहीं कि आप उसे कॉल पे कॉल करते रहे, आपको उसकी जरूरत होगी जरूर आपको बैक कॉल करेगा। अब आप जरा गौर करें, कुछ लोग होगा तो फोन नहीं उठाओ तो ऐसा लगता है कोई जुर्म कर लिया है, बड़ी देर से आपको फोन कर रहे थे आपने उठाया नहीं। देखिए 20 मिस कॉलें कर दी। अच्छा, वो मिस कॉल पूरी देते हैं, नहीं उठा रहे तो समझता है सो रहे होंगे, छोटी छोटी मिस कॉलें मार के उसकी तादाद बढ़ाता है। याद रखें, इस बात को बड़े ध्यान से गौर करें कि आप अपने आप को शरीयत के ज़ाब्ते में रखें। मौला अली ने आवाज दी 3 बार। कितनी बार आवाज दी? 3 बार। वो नहीं आया, गुलाम का अंदर गए। अब उसूल तो यही था जाके एकदम चाबुक मार दिया जाता। नहीं, आप सोचा अंदर सो तो नहीं गए। आपने अंदर जाके देखा तो पैर पे पैर रख के बैठा है। आपने फरमाया तूने मेरी आवाज नहीं सुनी? लगा सुनी तो थी। कहा आया क्यों नहीं? कहा हुजूर बड़ा थक गया था, मैं लेट गया, मैंने सोचा थोड़ी देर सस्ता लूं, आराम कर लूं। मेरा आका अली है, कोई जालिम नहीं है, आप तो मुझे माफ कर ही देंगे ना? तो मौला अली मुस्कुरा के बोले तू मेरे बारे में ऐसा ख्याल करता है? कहा
کہا پھر میں تجھے معاف نہیں کر رہا ہوں بلکہ اللہ کے نام پہ آزاد کر رہا ہوں، آزاد کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور جگہ کون سی ہے؟ منی کی وادی ہے، حضور احرام میں، اور نبی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔